کہ اگر آپ کے اندر خود اعتمادی ہے تو آپ بڑے سے بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، اور مشکل سے مشکل کاموں کو آپ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شیر کا بچہ ہوتا ہے، اس کو ایک عورت اٹھا کے، ایسی وہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عورت دیکھتی کہ آس پاس کوئی دوسرا شیر نہیں ہے، اس کی والدین کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتی اور اس کی بکریاں ہوتی اس کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتی۔ اب یہ شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ ہی بڑا ہوتا ہے۔ ایک دن یہ عورت اپنی بکریوں کو اور شیر کو، جو شیر کا بچہ ہے، اس کو لے جاتے ہیں جنگل میں۔ وہاں جاتے ہیں تو وہاں اوریجنل جو شیر ہے وہ آ جاتا ہے، جنگل کا بادشاہ۔ وہ جب آ جاتا ہے تو ساری بکریاں بھاگنے لگتی، جب بھاگنے لگتی ہے تو شیر کا جو بچہ ہے وہ بھی بھاگ، تو شیر اس کو پکڑتا ہے، چیر منڈی ہوئے، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ تو بکری ہے، اس کو تو بھاگنے، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم تو شیر ہو۔ اس نے کہا نہیں میں تو بکری ہوں۔ یہ تم شیر ہو؟ کہا نہیں میں بکری ہوں۔ اس کو بار بار ہوتا وہی تو شیر ہے، تو شیر ہے، تو شیر اس کو لے جاتے اپنے ساتھ۔ وہاں ایک دریا ہوتا ہے، اس میں دکھاتے ہیں، اور پانی کے اندر اس کو جب دکھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میری شکل و صورت تو ساری شیر والی ہے۔ تو کہتے ہیں تم شیر کے بچے ہو، تمہارے اندر صفات ہے، بکریاں تم سے ڈرتی ہے، اور تم یہ اس کی جو خواص ہے سب بتاتے ہیں، ساری تاریخ اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد سے ہم جنگل کے بادشاہ آ رہے ہیں، تم کیوں اس بکریوں کے ساتھ؟ تو اسی واقعے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو ابھی شیر کا بچہ ہے لیکن اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، اپنے اوپر یقین نہیں ہے، وہ بکری بنی۔ ٹھیک، پھر اس کو جب ابھی ہمارے ہاں جیسے ہمارے نوجوان ہیں، اب ان کو ہماری تاریخ سے دور رکھا گیا اور ان کو یہی بتایا گیا کہ تم کمتر ہو، اور ویسٹرن کلچر، مغربی جو قومیت ہے وہ تم سے اعلیٰ ہے، ان کے وہ ترقی یافتہ ہے اور تم ترقی پذیر ہو، اور ان میں یہ خوبیاں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بار بار اسکول میں بھی، کالج میں بھی، مدرسے میں بھی، والدین بھی یہی بار بار کہتے جو شیر کے بچے ہیں ان کو انہوں نے کیا بنا دی؟ بکریاں بنا دی۔ اب ضرورت کی اس بات کی ہے کہ ان شیروں کو واپس ان کی تاریخ یاد دلائی جائے کہ بھائی تم شیر کے بچے ہو، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں، تم مسلمان ہو، اور مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے کہ کتنے 100 سال تک پوری دنیا پہ حکومت کی، تب جا کے وہ کہیں گے کہ واقعی یار میں تو مسلمان ہوں، میرے اندر یہ صفات، کوئی میں بکری توڑی ہوں کہ میں دن کو کھانا رات کو سونا، یہ کام تو میرا نہیں ہے۔ میرا تو مقصد زندگی ہے کہ میں نے کام کرنے ہیں، اور میں نے خود بھی اچھے کام کرنے ہیں، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف، میں رہنما ہوں، میں لیڈر ہوں۔ یہ تب ہوگا جب اس کے اندر وہ خود اعتمادی آئے گی، جب وہ اپنی صفات کو پہچانے گا کہ میں ہوں کیا۔ ٹھیک، دیکھو، اور جس شیر کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل جغرافک چینل پہ کبھی جانوروں کا چینل دیکھا ہے تو اس میں شیر ہوتا ہے وہ اپنے سے 100 گنا زیادہ طاقتور جانور پر حملہ کر دیتا ہے، بڑے بڑے بینسے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لشکر میں ہوتے ہیں، ریوڑ بہت بڑا تعداد میں ہوتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی تعداد کے باوجود جب شیر آتا ہے وہ سب بھاگ جاتے ہیں، سب بھاگتے ہیں، اور شیر آ کے اس میں سے ایک کو جپٹ کے اس کو چیر پاڑ کے کھا لیتے۔ حالانکہ اس بینسے کی طاقت اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ ایک شیر کو مارے نا تو شیر کو بہت دور پھینکتے، اور جب سب مل کر مارنا شروع کر دے تو شیر کو اور بڑا غرق ہو جائے۔ لیکن ان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے شیر ان پہ حملہ کرتے اور اس کی چیر پاڑ کرتے۔ شیر کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، ان کو اپنے پنجے پر اور اپنے داڑھ پر اور ان پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر خود اعتمادی ہوگی تو آپ بڑے سے بڑا کام کر سکیں، اور اگر نہیں ہوگی تو آپ کے لیے ایک گلاس پانی اٹھانا بھی مشکل ہو جائے، پتہ نہیں یہ میں کر لوں نہیں کر لوں، کس پتہ نہیں گر جائے مجھ سے، اور یہ اور فلانا فلانا فلانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
وہ کہتے ہیں نا ارادے سوچتا ہوں باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ تو جب خود اعتمادی ہوگی، جب انسان ارادہ کرے گا اس کو کر گزرے گا۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھو، جب یہ ہاتھی ہوتے سرکس میں، کبھی چڑیا گھر آپ گئے ہوں گے، وہاں دیکھے ہوں گے ہاتھی پہ بچے بیٹھ کر سواری کرتے، حالانکہ ہاتھی کتنے طاقتور جانور ہے، چھوٹا سا بچہ اس کو ہنکا کر لے جا رہا ہوتا۔ تو ان سے جب پوچھا جائے کہ کیوں، کس طرح اس نے آپ نے اتنے بڑے طاقتور جانور کو اپنے کنٹرول میں کیا، تو کہتے ہیں جب ہم ہاتھی کے بچے کو لائے، جب وہ چھوٹا تھا تو ہم نے اس کے پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا، اور وہ اس وقت زور لگا تھا تو اس وقت اس کا زور کم تھا، وہ زنجیر کو وہ نہیں توڑ سکتا، وہ زور لگاتا لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ زنجیر میں توڑ نہیں سکتا۔ اب جب اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے، بڑا ہو گیا، تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ زنجیر جو میرے پاؤں میں ڈالی گئی ہے میں اس کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا وہ خود اعتمادی ختم ہو گئی۔ تو آج ہم نے اپنے پاؤں میں مختلف زنجیریں ڈالی، معاشرے کی زنجیر، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ یہ کہیں گے، میں یہ کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، اور میں یہ کروں گا تو فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، پتہ نہیں مجھ سے ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، پتہ نہیں میں کروں گا تو ایسا نہ ہو غلط ہو جائے اور لوگ ہنسنے شروع ہو جائیں، فلانا ہو جائے، مختلف زنجیریں جو ہم نے اپنے پاؤں میں باندھی ہوئی۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، اس ساری زنجیروں کو توڑ دیں اور کہنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں نے کرنا ہے۔ جیسے اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک ٹیچر نے اپنے سارے شاگردوں کو کہا کہ ایک پیج نکالو، اس پہ لکھو کہ میں نہیں کر سکتا، آئی کانٹ۔ پھر اس پرچیوں کو جا کر دفنا دیا۔ پھر جب اس کو کوئی کام دیتے تھے بچوں کو تو وہ کہتے تھے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو ٹیچر کہتا تھا کہ وہ تو ہم نے دفنا دیا، اب تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ ابھی بہانے نہیں چلیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو۔ اور دنیا میں کوئی بھی ایسا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھو۔ لوگوں نے دو پہاڑوں کے بیچ رسی لگا کے، بہت بڑا آبشار ہے، نیالکر آبشار ہے، ابھی میں اس کا نام بھول گیا ہوں، دنیا کا سب سے بلند ترین آبشار، اس کے ایک کونے پہ بھی رسی لگائی، دوسرے پر بھی، اور اس پہ چل کر دکھایا پیدل۔ جب ایک انسان یہ کر سکتا ہے تو یہ معمولی کام کیا ہے اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے بولنا اس کے سامنے کیا ہے؟ کوئی کام ایسا نہیں جو انسان نہیں کر سکتا، اور کام کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے صلاحیت تھی انسان، پوری کائنات اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے کہ ساری کائنات انسان کی خدمت کرے گی اور انسان اللہ کی خدمت کرے گا۔ اللہ کی خدمت کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، خود بھی اچھائی کرنا، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلانا، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ماننا، لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اب اگر انسان چاہے تو سونے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اپنے سونے کو، اپنے جاگنے کو، اپنے خوراک کو، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 120-30 کلو ہوتے ہیں، 150 کلو ہوتے ہیں، لیکن محنت کرتے 60 کلو تک پہنچا دیتے اپنے آپ۔ دیکھا ہے آپ لوگوں نے یا نہیں دیکھا؟ سنا تو ہوگا اگر دیکھا۔ ٹھیک، تو یہ انسان کر سکتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، صرف کیا ہے، اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں کر سکوں۔ ٹھیک، تو یہ واقعات سمجھ میں آ گئے جی؟ اتنے فائدے ہیں، اگر خود اعتمادی ہوگی تو آپ ہر کام کر سکتے ہو، نہیں ہوگی تو نہیں کر سکتے۔ یعنی گویا کہ کامیابی کی سیڑھی جو ہے، پہلی سیڑھی وہ کیا ہے؟ خود اعتمادی، اپنے اوپر کانفیڈنس، یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں چلے گا۔